صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے صحت مبارکہ میں ذکر و شکر کو جمع فرمایا ہے، دونوں کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے۔ ذکر کا براہ راست تعلق ہے، شکر کا بواسطہ نعمت تعلق ہے، جس کو ہمارے نظر فرماتے ہیں کہ ایک ہے براہ راست محبوب کو دیکھنا اور ایک آئینے میں محبوب کو دیکھنا۔ تو ذکر براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور شکر نعمتوں کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دو ہی چیزیں اللہ نے دنیا میں دی ہیں، یا نعمتیں یا منعم ہے۔ تو منعم نے اپنی ذات کو چھپا دی، اپنا نام ہمیں دے دیا۔ یہ ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بنر ٹاؤن والے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کے لیے اپنے نام دے دیے ہمیں۔ اللہ کے جو اسماء ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تک ہم کیسے پہنچے؟ نام کے ذریعے پہنچے۔ دنیا میں جو کام بھی ہے وہ نام سے چل رہا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ ذات کی طاقت کیا پوچھتے ہو؟ نام کی اتنی طاقت ہے کہ سارے کام ان کے نام سے چلتے ہیں۔ ذات تو ذات ہے، چلے ذات کو آخرت میں رکھا ہے کہ آخرت میں وجوہ یوم الدین ناظرہ لا فیہا ناظرہ، تب تازہ چہرے رب کو دیکھتے ہوں گے، وہاں ذات کو پیش کریں گے، یہاں نام کو پیش کیا، اپنی صفات کو پیش کیا۔ اسماء امام بخاری نے باب الاسماء والنعوت، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کا بیان کیا ہے، کیونکہ یہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وہ ہمیں دے دیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اپنے نام دے میرے نام کو یاد رکھو کہ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ کے نام سے تر رکھتی، شروع اللہ کے نام سے ہوتی، ختم اللہ کے نام۔ اللہ اکبر شروع ہو گئی نماز، السلام علیکم اللہ ختم ہو گئی نماز، شروع بھی وہ ختم اس پر۔ روزہ شروع کر رہے ختم کر رہے، جتنی بھی عبادات ہیں، بلکہ زندگی کے جتنے بھی حالات ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے جتنے بھی بدلنے والے حالات ہیں، ہر بدلنے والے حالات کی شروع پہ اپنا نام ہے اللہ کا اور آخر میں بھی ان کا نام ہے۔ روٹی کھا رہے ہیں اللہ کا نام ہے، ختم کر رہے ہیں اللہ کا نام ہے۔ میں تو خلا میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ختم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اپنا نام ہمارے ساتھ۔ اور دوسری نعمتیں دی، یہ نعمتیں جو ہیں یہ تمہارے لیے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ، پورا عالم میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تم آخرت کے لیے بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، خوب فائدہ اٹھاؤ، یعنی نعمت سے فائدہ نہ اٹھانے پر ناراض ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بھوکا رہے خام خواہ میں، روزے کی نیت بھی نہیں ہے، ویسے بھوکا رہتا ہے، اپنے آپ کو تصفیہ دیتا ہے، بھوکا رہتا ہے، گنہگار ہے۔ اللہ نے ان کو نعمتیں دی، استعمال میں صحابی آئے، فرمایا تیری کیا حالت ہے، تیرے پاس مال اسباب نہیں؟ فرمایا ہر طرح کا مال ہے، کھیتی بھی ہے، جانور بھی ہے، سب کچھ ہے۔ فرمایا پھر نعمتیں خدا کی کیوں نظر نہیں آتی؟ لیور علیک، اللہ کی نعمتیں نظر آئے، جب ہے نعمتیں تو نعمتیں اس طرح ہمارے لیے بنائیے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے تو انسانوں کو ایسی اتنی جو حیوانات تھے، جو بھی تھے یہاں مخلوقات، ان کو ایسی نعمتوں کی ضرورت نہیں تھی آدم علیہ السلام سے پہلے۔ جو جاندار ہیں ان کو ضرورت ہے، مرچ مسالوں کی ضرورت ہے، باربیکیو کی ان کو ضرورت ہے، بریانی قورمے کی ضرورت ہے۔ جنات جو ہیں ان کا تو ہوا خوری ہے، وہ ہوا کھا لے تب کافی ان کے۔ آدم علیہ السلام آئے، پوری نعمتیں کھل گئی، پوری نعمتیں، زمین کی تھی کہ آسمان کی، ساری نعمتیں حضرت انسان کے لیے کھول گئی۔ حضرت انسان کے آنے کے بعد ساری نعمتوں کے دسترخوان کھلے اور کھلتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا میں وہ چیزیں پیدا کروں گا جن کا تم کو علم نہیں، صحابہ سے فرمایا تمہیں نہیں آئندہ پیدا کروں، اس لیے قیامت تک آنے والی ایجادات، قیامت تک بننے والی چیزیں اس میں آ گئی۔ یخلق ما لا تعلمون،
صحابہ تم سمجھ نہیں سکتے ہیں کیسی نعمتیں، کیسے ہوا میں اڑیں گے، کیسے سمندر میں تیریں گے، کیسے ٹیلی فون ہوں گے، کیسے یہ سارے نظام ہوں گے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یخلق ما لا تعلمون، تو فاذکرونی اذکرکم، لہٰذا اس پر کیا دوں گا، جب مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ براہ راست یاد کرنے کا نتیجہ کیا دیں گے کہ خود ہمیں یاد کریں، ان کے دربار میں میرا اور آپ کا تذکرہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کسی بزرگ سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کہا کہ اپنا معاملہ خدا کے ساتھ دیکھ لو، بس اس کے نتیجے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اچھا معاملہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو اللہ بھی آپ سے اچھا معاملہ رکھے گا۔ اگر آپ کا معاملہ خراب ہے تو ان کی طرف سے بھی خراب ہی آئے گا۔ یہ خود آپ خود فیصلہ کر سکتے ہو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، یاد کرو یاد کروں گا۔ اگر آپ کا نہ یاد کرنا سے نام لینا ہے نا، اور ان کا یاد کرنا نعمتیں برتا دینا، عنایات برتا دینا، توجہات، رحمتیں پتہ نہیں کیا کر دے دینا۔ ان کی یادگیری اور ہے، ہماری یادگیری اور ہے۔ دونوں کی یاد میں فرق ہے۔ جو آپ تو بس اللہ اللہ کریں گے، نماز پڑھ لیں گے، کچھ ہے تلاوت کر لیں گے، لیکن وہ یاد کریں گے تو اس کے ساتھ نعمتوں کی بھی بارش کر دیں گے۔ اس لیے اس کی تفصیل لکھی ہے، فاذکرونی بالاطاعت، مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، اذکرکم بالعنایت، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی عنایات کے ساتھ، واشکرولی، اور دوسرا شکر ادا کرو میرے نعمتوں کا استعمال کرو، لیکن مجھے یاد رکھو۔ فلا تکفرون، میں شکری نہ کرو تو پھر نعمتوں میں اضافہ کر دو۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ ہم نعمت سے ضائع نہ ہو کیا کریں، کہتی ہے کوئی گر کہ نعمت ہاتھ سے رہ جائے اور میں شکر ادا کروں تو نعمت کبھی ہاتھ سے بلکہ اس میں اضافہ ہو۔ تو بہرحال ذکر سے پہلے نیت یہ کرے کہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہی یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تازہ میں آخر پھر زبان ہے میرے الہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. ایک تسبیح اسم ذات و جلہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ اللہ جل جلالہ تعالی شان اللہ 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 ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے واشد ہو گئی عشق میں ذلت عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو حاجات تو خلوت ہو گئی اب تو حاجات تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين 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 ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی امی
صلی اللہ علی النبی الأمی 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 صلی اللہ علی النبی الأمی. لکھا ہوا جو ساتھی آئے لے آؤ لے آؤ پرچی کا عبداللہ صاحب آجے آگے آگے وفل بنا كما تغفر لك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلام والعافية بديننا ودنيانا. وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واقم سلام أعدائنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. اللهم بارك لهم واجمع بينهم في خير. اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ ہم وقت آپ کو یاد رکھنے والا فرما. اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا فرما. یا اللہ تقوی والا فرما. یا اللہ ہر وقت آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اطاعت کے ساتھ آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ لمحہ لمحہ اپنی عنایات ہمیں نصیب فرما. قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما. ہماری مدد فرما. امت مسلمہ کی مدد فرما. پاکستان کی یا اللہ جپے جپے کی حفاظت فرما. ان کو ملت کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما. اللہم لا تول امورنا اللہ شرارنا. اللہم ول امورنا خیارنا. اللہم ول امورنا خیارنا. اللہ ہر طرح کی آفت نصیب فرما. یا اللہ جوڑے کو برکت نصیب فرما. محبت محبت نصیب فرما. دنیا آخرت کے رفعت نصیب فرما. یا اللہ اس نکاح کو ان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ فرما. رزق حلال میں فراوانی کا ذریعہ فرما. صلاح و تقوی والی اولادوں کا ذریعہ فرما. ایمان اور اعمال کی تکمیل کا ذریعہ فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ فرما. اور جن میں بچے بچوں کے رشتے میں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما. جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں سکون عطا فرما. ہر طرح کی آفت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. ہمارے اولاد کو اللہ والا فرما. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. یا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمیں نصیب فرما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنی کامل رضا ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنی کامل رضا ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقاری سب کی مغفرت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے گھر والے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ آصف ٹائل والے کی والدہ کے سر کا آپریشن ہے. یا اللہ اس کو کامیاب فرما. ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ رزق روٹی کی جو وسائل دے اس میں خیر و برکت پیدا فرما. یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما. جو مقروض ہے یا اللہ غیب سے یہ خزانوں سے قرضوں کے ادائیگی کا انتظام فرما. یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما. ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما. جو اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. ہر دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما. جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما. اللهم انا نسألك الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المستعان وليك الولاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.